اچھا، چونکہ آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی تو میں اسی میں ایڈ کرتا ہوں. عمران خان صاحب جو اپنے دور میں کرنا چاہ رہے تھے وہ سب کچھ ہو گیا ہوتا، پیکا آرڈیننس، باقی ساری چیزیں. آج عمران خان صاحب کی آواز کسی نے سننی تھی؟ آج عمران خان صاحب کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہونا تھا کہ ہم ضمانت کے لیے کس تھانے میں رابطہ کریں، کس جیل میں وہ پڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو اگر بچایا ہے کسی نے پاکستان کے طاقتور اداروں کے مقابلے پہ اور منجے ہوئے پرانے دنتھر قسم کے پولیٹیشنز کے مقابلے میں، تو وہ سوشل میڈیا ہے. اسی لیے آج وہ آ کے سوشل میڈیا کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر سوشل میڈیا پہ جو وہ کرنے جا رہے تھے نا، اگر وہ ان کے زمانے میں ہو جاتا اور ان کی گورنمنٹ الٹی جاتی تو آج وہ ساری چیزیں ان کے خلاف یوز ہو رہی ہونی تھی اور ان کو چیخو پکار کی کوئی جگہ نہیں ملنی تھی. تو دیکھیں، وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وقت خود ثابت کرتا ہے کہ کون سی بات درست تھی. عمران خان صاحب کو مین پالیٹکس میں کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ سوشل میڈیا. تو انہیں چاہیے تھا نا یار، اپنے محسن کچھ تو نہیں انسان کو ہونا چاہیے. تو آج دیکھیں، یہ ایک محسن تھا جو ان کے ہاتھوں سے بچ گیا تھا تو وہ ان کے کام آ گیا. باقی تو محسن انہوں نے اپنے مار دیے، اس لیے وہ صاحب ان کے کام نہیں آ رہے. لیکن ایک محسن ان کا آج تک ہے، اور امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جو آج کے موجودہ حکمران ہیں نا، یہ بھی تھوڑی حیا کریں اور اس طرح کے واقعات سے سبق سیکھیں کہ کل کو ان پہ جب برا وقت آنا ہے پھر سوشل میڈیا نے ہی ان کی آواز بننا ہے. اس لیے اس کے اوپر آپ قدغن نہ لگائیں، یہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے جی. اور پاکستان جیسے غریب ملک، اور یار جو ملک امیر ہیں وہ نہیں کچھ کر سک رہے، ان کی اکانومی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم تو کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں، ہم تو ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنا سوشل. بلکہ وہ اچھی بات ہے، امیر صاحب ہمارے اس دن بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ جی بجلی چلی جائے لوگ بغیر پنکھے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نیٹ بند ہو جائے تو نہیں. آپ 2 گھنٹے کے لیے پنکھا بند کر دیں، صرف نیٹ دے دیں، پوری قمیض پسینے سے شرابور ہو، کوئی بندہ بور نہیں ہوگا. لیکن پنکھا کیا اے سی بھی چلا دیں اور نیٹ بند کر دیں، لوگ کہیں گے جی ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. ہاں، لائف لائن اس وقت انٹرنیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے لوگ کہتے تھے نا کہ جان ہے تو جہان ہے، اب یہ ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ کا جہان ہے تو جان ہے، ورنہ جان نکل گئی. یہ ہے طاقت، دیکھ لیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں پہلی چیز جو نیچر کے ایکویلنٹ آ چکی ہے وہ بجلی ہے. مجھے اس کے بعد کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو دوسری چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. کہ جو ہماری نیچر، جس طرح سانس ہماری بیسک نیڈ ہے نا، وہ اللہ نے ہمیں فری دیا ہوا ہے. بجلی ایک انسان کی انوینشن ہے، فیراڈے کی. لیکن آج بجلی کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں، نہ کاروبار کا، نہ پڑھائی کا، نہ زندگی کا. بس بجلی گئی تو زندگی رک گئی. بجلی کے بعد انسان کی جو انوینشنز میں سے کوئی چیز اگر ہے نا جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، وہ انٹرنیٹ ہے، یعنی سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں انسانیت کا اجماع ہو چکا ہے اس کی بیسک نیڈ ہونے کے اوپر. میں نام لیے بغیر، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ملک کی چل رہی ہے، ہم سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کلپ بنانے کے اعتبار سے. ہم نے ان کو اسٹریٹ اوے انکار کیا کہ یہ کام نہیں کریں گے. رہ گئے عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، جو ان کی صحیح بات ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، اور جو غلط بات ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. کہ اداروں کے بارے میں اتنی روڈ لینگویج نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک نفرت کا ایلیمنٹ آئے. آپ اختلاف رائے ضرور کریں، یہ نہ کہیں کہ اس سے بہتر ہے پاکستان پہ ایٹم بم پھاڑ دو، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. یا کوئی یہ کہ جی ہم افغانستان چلے جائیں گے پاکستان کو چھوڑ کے، اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ اختلاف رائے کریں. اور اس وقت جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، صرف اس میں غلوف کا ایلیمنٹ اگر آپ نکال دیں تو باقی سارا نیریٹو جو ہے نا، میں 100% اسے سپورٹ کرتا ہوں. اور اس وقت سے سپورٹ کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب یہ بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت اس سسٹم کے بینیفیشری تھے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، خصوصاً میں تو نون لیگ والوں کو اور باقی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار عمران خان صاحب تو آپ کا بیانیہ آگے لے کے چل رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو. آپ ان کو یہ ضرور کہیں کہ آپ روڈ لفظ نہ استعمال کریں، لیکن یہ بیانیہ تو آپ کا ہے، آپ کو عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. ساتھ دیں. جب ساتھ دیں گے تو پھر جو وہ کوئی غلط لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے کہنے پہ اسے چھوڑ دیں گے. لیکن آپ صحیح بات میں تو ان کے خلاف کھڑے نہ ہو. کل تک آپ کہتے تھے کہ جی اداروں کی مداخلت نہ ہو، اب وہ بندہ کہہ رہا ہے
جو خود مداخلت کرواتا تھا. تو اب آپ ضد میں تو نہ آئیے. وہ میرے ساتھ جس طرح یہ مولوی کرتے ہیں کہ انجینئر اگر کہے گا نا ایک خدا ہے تو ہم کہیں گے دو ہیں, کیونکہ انجینئر نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, آپ اپنے نیریٹو کے اوپر چلیں. نیریٹو میں, اصول میں, اگر کوئی آپ کا دشمن بھی بات کرتا ہے, ہمیں تو نبی نے یہی سکھایا کہ شیطان انسانی شکل میں آیا, حضور نے تصدیق کر دی کہ ہے جھوٹا تھا, لیکن اس نے بات سچی کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. شیطان کی اگر تصدیق ہو سکتی ہے تو ایک پولیٹیکل لیڈر دوسری کی تصدیق نہیں کر سکتا. تو اس طرح آپ دیکھیں کراچی کے مفتی صاحب کے اوپر الزام لگا کہ وہ حضرت علی کے گستاخ ہیں. مجھے فل ٹاسک ملی تھی, میں ان کی لائف ونریبل کر سکتا تھا. اور آپ کو پتا ہے اگر میں یہ ٹرینڈ چلاتا تو اس کا انجام کیا ہونا تھا. میں نے آ کے اس مفتی کی سپورٹ میں بات کی کہ یار اس کا سلپ آف ٹنگ ہے, اس نے کلیریفیکیشن بھی دے دی, اس کی نیت بھی نہیں تھی گستاخی کی. یہ اس کلچر کا حصہ ہے کہ ان سے گستاخی ہمیشہ اہل البیت کی شان میں ہوتی ہے. حضرت ابوبکر, عمر, عثمان اور اپنے ماموں جان کی شان میں کبھی بھول کے بھی گستاخی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ایک لادہ بات ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے کہ وہ حضرت علی سے کو بغض رکھتے ہیں. میں نے ان کے حق میں بات کی, ویڈیو ریکارڈ کرائی. اتنا حوصلہ کس میں ہے یار. الیاس قادری صاحب, ان کے حق میں ویڈیو ریکارڈ کرائی. ٹھیک ہے, اور تو اور ٹی ایل پی کے حق میں ریکارڈنگ کروائی جب حکومتوں نے ان کے اوپر پابندی لگائی, اور کورٹس کے کہنے کے باوجود سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا. میں نے کہا یار یہ آپ لوگ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. اگر کورٹس کہہ رہی ہیں کہ ان کو آزاد کریں تو آپ کون ہوتے ہیں انہیں نظر بند کرنے والے. اگرچہ 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ انہی سے موٹیویٹڈ لوگ تھے, میں نہیں کہتا اس جماعت کے تھے, موٹیویٹڈ تھے, لیکن ہم تو الحمدللہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور آندہ بھی کھڑے ہوں گے. ہم کوئی کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں, یہ یاد رکھیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بینیفیشری ہوں اور پھر اس کے خلاف بول جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کون ایسا ہے جس کے خلاف میں اس پلیٹ فارم سے نہیں بولتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. ہاں میں ان کا بینیفیشری ہوں کہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا, اور اللہ نے ہمیشہ کی جنتیں مجھے دینی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس دعوت حق کی برکت سے. تو ان کا میں بینیفیشری ہوں, ان کے حق میں بولتا ہوں. ان کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے ہیں, چاہے رسول اللہ کے زمانے میں تھے چاہے آج ہیں, ہم ان کے خلاف بولتے ہیں.